میں وہ خان دکھائیے جس سے ہم عشق کرتے ہیں. تو خان صاحب پہلی بات تو یہ کہ کشمیری کو آپ نے کھانے پہ بلایا ہے, عید کا دوسرا دن ہے اور آپ نے وہی پریکٹیکلی رسم قائم رکھی ہے. یہ کیا ہے, پہلے یہ بتائیں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں, کیونکہ یہ شکر کریں کہ بشریٰ بیگم ہیں اور ان کی وجہ سے خاطر تواضع لوگوں کی ہوتی ہے. نہیں تو پرانے زمانے میں تو وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ امریکن امبیسڈر آیا تو ہم بھول ہی گئے, کیونکہ میں تو اکیلا آدمی رہتا تھا. تو ایک دم ہمیں پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے, تو ہم نے اس کو کہا کہ جا کے کچھ چیزیں لے کے آؤ فٹافٹ. تو وہ جو ہمارا وہ اس وقت کام کرنے والا تھا, وہ سجاول اس کا نام تھا, اس نے جا کے نیچے سے, کیونکہ یہاں تب لوگ بھی نہیں ہوتے تھے بنی گالا میں, اس نے نیچے سے ایک بسکٹ کا وہ پیکٹ لے آیا اور وہ پیکٹ کے اندر ہی بسکٹ لے کے لا کے اس نے رکھ دی. مجھے ابھی بھی یاد ہے. تو میرے ساتھ اور بھی اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی گھروں گھر ہی جا کے پھر ہم کھائیں. نہیں, آپ کی خاطر کریں گے بعد میں, کیونکہ آپ تو بشریٰ بیگم سے مجھے اتنی وہ سختی کرتی ہیں کہ اگر جو بھی گھر آیا اس کی خاطر نہ کی جائے تو میری سختی ہو جاتی ہے. نہیں, یہ تو کتنی اچھی بات ہے. اچھا, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کون سے ایسے رشتے ہیں جن کو آپ مس کرتے ہیں ہر عید پہ؟ شان, یہ بڑا مشکل, 70 سال کا میں ہونے لگا ہوں, تو آپ سوچیں کہ میری بڑے کم لوگوں کی ایسی زندگی ہے جو میری ہوئی ہے. دیکھیں نا, لوگوں کی ایک ہی, مثلا ایک کرکٹر آتا ہے, وہ کرکٹر ہی رہ کے بس اس کی شناخت کرکٹ ہی رہتی ہے. اور یا پھر مولانا عبدالستار عیدی آئے, انہوں نے بڑا زبردست سوشل ورک کیا, ان کی وہ رہ گئی. اور پھر یا پولیٹیشین ہوتا ہے تو وہ پولیٹکس میں بھی اسی طرح اس کو سوچا جاتا ہے. تو میری بڑی ڈفرینٹ اور مشکل زندگی تھی. تو ہر فیز میں ایک مختلف عمران تھا, اور پھر اس نے, کیونکہ آپ جس میں جد و جہد کرتے ہیں اسی میں آپ ڈیولپ ہوتا ہے, آپ کا مائنڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جو کرکٹر ہوتے ہیں نا, ان کی زندگی کرکٹ میں محدود ہو جاتی ہے. اور پھر جب سوشل ورک تھا وہ بالکل مختلف تھی, اور پولیٹکس تو خیر بالکل ہی ایک سمندر ہے. تو ہر چیز نے مجھے سبق سکھائے. ہر فیز کے اندر میں بڑے زبردست لوگوں کو ملا جن کی مجھے بڑی زندگی میں قدر رہی, جو اپنے فیز میں تھے. آپ نے شروع کی بات ماں سے. ماں اور باپ کا جو رشتہ ہے وہ اسلام میں اس کا بڑا اونچا مرتبہ ہے. اور میں یہ جو دیکھتا ہوں, یہ جو ویسٹرن کلچر کے اندر ایک بہت بڑی, کیونکہ میں نے دونوں کلچر دیکھا نا, ویسٹ اور یہ, جو ویسٹ کلچر کے اندر جو ایک بہت بڑا ظلم ہے اور ہمیں نقصان پہنچے گا, انہوں نے ماں باپ کا رشتے کو ڈیگریڈ کر دیا. اور وہ آپ کارٹونز دیکھیں بچوں کے, ماں باپ اسی طرح, کوئی تمیز نہیں ہے یعنی بچوں کے اندر. میں جب شروع میں انگلینڈ گیا تو میں بھی بڑا حیران ہو گیا کہ ٹیچر سے فرسٹ نیم پہ بات کرتے ہیں, باپ سے فرسٹ نیم, آپ باپ کو. تو یہ بڑی ان کے کلچر کی کمزوری ہے. میں وجہ بتاتا ہوں. دیکھیں, ماں باپ کا کیوں قرآن میں کہا ہوا ہے کہ بڑا اونچا رشتہ ہے, بیکاز ماں باپ یہ نہیں ہے کہ وہ فرشتے ہوتے ہیں. ماں باپ جتنی بھی گناہ کریں یا غلطیاں کریں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچے وہ غلطیاں نہ کریں. اس لیے اگر ہم ان کی, کیونکہ وہ ایک رشتہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ, ان کی صرف کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں ہر چیز ان کے لیے بہتر ہو, ہم قربانی دے دیں لیکن بچوں کی زندگی بہتر ہو. اس لیے جتنی آپ رسپیکٹ کرتے ہیں ماں باپ کی, اتنا ہی ان کی وزڈم آپ کے پاس آتی ہے. ان کی وہ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ مثلا سگریٹ نہ پیو, میرے باپ نے جس طرح مجھے کہا سگریٹ نہ پیو, تو میرے باپ نے کہا کہ دیکھیں میں تو سگریٹ پیتا ہوں اور یہ بہت بری عادت ہے, میں یہ نہیں چاہتا تم نہ پیو. یہ نہیں کہ باپ فرشتہ ہے, لیکن وہ اپنے بچوں کے لیے ایک بہتر زندگی چاہتا ہے. کھانا بتائیں کون سا پسند ہے. اچھا, تو میں کھانے کیا بات, جو عمران خان کرکٹ کے زمانے میں کھانا کھاتا تھا وہ آج کھانا نہیں کھا سکتا, نہیں تو میں پھٹ جاؤں گا, کیونکہ وہ ایکسرسائز ہی نہیں. لیکن سر پھر بھی کیا, کھانے میں بھی ٹیسٹ میرے بدلتے گئے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جو ایک چیز رہ گئی میرے کھانے کے ٹیسٹ میں, کہ چاہے جو بھی دیسی گھی میں دیسی مرغی کھانا اور اچھی روٹی, وہ میرا فیوریٹ ہے. ادھر میرا پھنسا ہوا ہے. باقی میں نے اور ساری اٹیلین, جاپنیز جتنی کوزین ٹرائی کی, لیکن مجھے جو بیسکلی دیسی کھانا پسند ہے. لیکن میں ویسے ہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب دیسی مرغی تو آپ نے بہت سے ہاتھوں کی کھائی ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دونوں بھابھیوں میں سے, ایک وہاں ہیں بھابھی, ایک یہاں ہیں, دونوں بھابھیوں میں سے کون سے اچھا کھانا پکاتی ہیں دیسی مرغی؟
آپ نے یہ نہیں پوچھا کہ 3 کیوں نہیں کہا میں نے پوچھے میرے سے. بشرا بیگم کا کوئی مقابلہ ہی نہیں کر سکتا جس طرح وہ کھانا بناتی. اچھا, کوئی بھی نہیں کر سکتا. لیکن آپ نے یہ میں نے کبھی بھی اتنا اچھا کھانا نہیں کھایا جو وہ بناتی ہے. ارے واہ, یہ تو پھر ہمیں, یہ تو آپ نے ہمیں پریکٹس پہ رکھا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ میں نے میری یہ ساری جو ٹیم, میرے منسٹر سب جانتے ہیں کہ 3.5 سال کی جو پرائم منسٹرشپ تھی میری, آپ یقین کریں کہ میں 7 یا 8 دن گھر سے باہر کھانا کھایا. 3.5 سال میں 7 سے 8. نہیں تو عموماً پرائم منسٹر ہوتا ہے وہ ہر روز کھانوں پہ ہوتا ہے, ایسے ہاتھ ملا رہا ہوتا ہے, پریزنٹس ملتے ہیں. میں اپنے گھر میں رہتا تھا شام کو. اور میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ یہ انسان بڑا خوش قسمت ہوتا ہے کہ اگر اس کو گھر میں سکون ہو اور اس کو کوئی ضرورت نہ پڑے کہ ادھر ادھر باہر جانے کے لیے. ایسے عمران خان, آپ کو میٹھی عید پسند ہے یا قربانی کی عید پسند ہے؟ وہ اب میں پھر اب بات کرکٹ کھیلنے والے عمران خان کو, نہیں میں آج کے عمران خان کو, ان دنوں میں تو قربانی کی, کیونکہ وہ گوشت کھانے کا بڑا شوق تھا. اب اس ایج پہ عمران خان یہ عید زیادہ پسند, میٹھی والی عید پسند. اچھا خان صاحب, ایک لائٹر نوٹ پہ, یہ جو گھر کے فیصلے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے لوگ جو ہیں وہ, میرے گھر میں میری بیوی جو ہے وہ سارا ڈیزائن کرتی ہے, بتاتی ہے کہ ہم نے اس سے نہیں ملنا. تو یہ گھر کی جو فارن پالیسی ہے, گھر کی جو ڈومیسٹک فارن پالیسی ہے, یہ کون بناتا ہے؟ دیکھیں, آپ بناتے ہیں. میں آپ کو ایک بتاتا ہوں, اس سے زیادہ بیوقوف آدمی ہے ہی نہیں جو گھر کے اندر نا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. یعنی وہ, کیونکہ دیکھیں سر آج بلائے, ہم ایک ہی کشتی میں بیٹھے سمجھ گیا. نہیں, اصل میں اگر آپ کے گھر میں بیوی آپ کی خوش ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی. بالکل صحیح بات ہے سر. اگر وہاں مسئلہ آ جاتا ہے تو اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں. تو سر یہ ہم مان لیں کہ پھر ڈومیسٹک فارن پالیسی جو ہے وہ بھابھی بننی, ہاؤس جو ہوم منسٹر ہے اس کو پورے اختیارات ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہوم منسٹر کو پورے اختیارات دیے گئے ہیں, اور ایسے ہی ہونا چاہیے اگر آپ گھر میں اپنے آپ کو سکھی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ خان صاحب کی ایڈوائس ہے, اور میری بھی ایڈوائس آپ کو ساتھ یہی ہے. اچھا, اور جو آدمی میں یہ ایک اور ایڈوائس دیتا ہوں. ہاں بالکل. جو وہ بیوی کے اوپر بڑا روب دکھاتا ہے اور باہر جا کے, وہ عموماً ویسا آدمی ہوتا ہے جو باہر جا کے گھٹنے ٹیک دیتا ہے. جو اصل آدمی ہوتا ہے جو بیوی کے سامنے گھٹنے پشک ٹیک دے, باہر جا کے کھڑا ہو. صحیح مردانگی یہ ہے کہ اپنے جو بیوی ہے اس کے سامنے آپ